الحمد الحمد، اس طرح سے بڑا ہا یہاں پر نکالنا ہے۔ للہ، للہ میں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارہ، یعنی 30واں پارہ۔ اس پارے کو ہم آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس کے اندر ایک ایک ڈیٹیل تجوید کے ساتھ بیان کریں گے، یعنی ہم بتائیں گے کہ بڑا ہا کس طرح سے نکالنا ہے اور چھوٹا ہا کس طرح سے پڑھنا ہے، اور لام کو پر کیسے پڑھیں اور باریک کیسے پڑھیں، را کو پر کیوں پڑھیں اور باریک کیوں پڑھیں، اور کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے اور کون سے حرف کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو جڑے رہیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ جن حضرات نے نورانی قاعدہ مکمل نہیں دیکھا ہے، نہیں پڑھا ہے، تو اس کی پلے لسٹ میں بنا دوں گا، آپ وہاں جا کر نورانی قاعدہ مکمل کر لیں، پڑھ لیں۔ اس کے بعد عامہ کا پارہ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اگر آپ نے نہیں سیکھا، اگر بنیاد ہی کمزور رہ گئی، تو قرآن کریم اچھے سے آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتائے چلتا ہوں، میں اس عامہ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سبق پڑھاؤں گا، لیکن الحمدللہ آپ کو بڑھیا بتا کر اس میں چلوں گا، تجوید کے اصولوں کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ رہے، آپ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے عامہ کا پارہ تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ سبق پڑھانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو ناظرین، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، یعنی کہ آیتیں اس ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اس کے اندر گنتی بھی بنی ہوئی ہے، پہلا نمبر یعنی کہ 1 نمبر، پھر 2 نمبر کی گنتی یہاں پر بنی ہوئی ہے، پھر ایسے ہی 3 نمبر کی آیت یہاں پر ہے، پھر 4 نمبر آیت، ایسے ہی پوری صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو دیکھیں، دھیان سے سمجھیں، آپ کے پاس اس طرح کا عامہ کا پارہ ہوگا تو آپ وہ کھول لیں اور ہماری ویڈیو سے سیکھیں، یعنی اس کے اندر بڑا ہا ہے، یہ حلق سے نکالنا ہے اچھے سے، یعنی آپ نے نورانی قاعدے کے اندر تلفظ کی ادائیگی کو سیکھا ہوگا۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو پلے لسٹ میں بنا دوں گا، آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر آپ تلفظ کی ادائیگی بہترین شاندار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ الحمد، الحمد، اس طرح سے بڑا ہا یہاں پر نکالنا ہے۔ للہ، للہ میں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ للہ رب را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔
عالمین. عین پر کھڑا زبر ہے، عین کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے میم یا زیر می، اس کے اندر یا مدہ ہے یعنی حروف مدہ، تو میم یا زیر می کو ایک الف کی مقدار یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے، اور آیت کرنے کی حالت میں زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں. نون زبر نا پہ نون پر زبر ہے، نون کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور را کے ساتھ ہا کو ملائیں گے اور ہا کو حلق سے نکال کر اچھے سے پڑھیں گے. پھر نون کو را میں ملائیں گے، نون کو را کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے نون کو را میں ملا کر پڑھیں گے. پھر ہا یا زیر حی، اس میں یا مدہ ہے، حروف مدہ، ہا یا زیر حی کو ایک الف کی مقدار یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر میم زیر می ہے تو میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میم پہ کھڑا زبر ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یوم الدین، یا واو زبر یو میں واو لین ہے، حروف لین، تو اس کو جلدی پڑھیں گے یو یو اس طرح سے. پھر دال یا زیر دی میں یا مدہ ہے، حروف مدہ، دال یا زیر دی کو ایک الف کی مقدار یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر نون زیرنی، نون کو ان کو ساکن کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا کے اوپر تشدید ہے، یا کو دو بار پڑھیں گے، ایک بار تو یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، پھر یا الف زبر یا کے ساتھ پڑھیں گے تشدید کو، تو اسی حساب سے دو بار یا پڑھا جائے گا. ایاک یعنی یا الف زبر یا میں یہ الف مدہ ہے، حروف مدہ، تو یا الف زبر یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نعبد، اس میں عین نکالیں گے اچھے سے، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے یا کو دو بار پڑھیں گے. وہ ایاک، یا الف زبر یا ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. نستعین یعنی نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، یہاں پر آیت ہو رہی ہے، حالت وقف میں نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے. اور پھر عین یا زیر عی ہے، یعنی اس میں یا مدہ ہے، حروف مدہ، عین یا زیر عی کو ایک الف کی مقدار یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو دیکھیں یہاں پر صاد کو موٹا پڑھیں گے، یعنی صاد حروف مستعلیہ کے حرف میں سے ایک حرف ہے، اور پھر را الف زبر را، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را الف زبر را کو، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے، اور طوا کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے. طوا بھی حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے. پھر اسی طرح سے قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور پھر قاف یا زیر قی، یہاں پر حروف مدہ یعنی یا مدہ آ رہا ہے تو قاف یا زیر قی کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. پھر میم پر زبر ہے تو میم کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے اور حالت وقف میں میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. را الف زبر را، اس میں حروف مدہ یعنی الف مدہ ہو رہا ہے تو را الف زبر را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے. اسی طرح سے طوا کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے. پھر ذال یا زیر ری کو ہم یہاں پر یا مدہ آ رہا ہے اس لیے ذال یا زیر ری کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. انعمتا یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسی طرح سے میم کو بھی یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے. علیہم میں لام یا زبر لئی میں یا لین یعنی کہ حروف لین ہو رہا ہے تو اس لیے لئی کو ایک دم پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
غین یا زبر غی میں یا لین ہو رہا ہے یعنی حروف لین، تو غی کو ایک دم پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، اور غین کو یہاں پر موٹا بھی پڑھیں گے یعنی پر، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے مغوبی کے اندر غین کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ واد واو پیش وو میں واو مدہ ہو رہا ہے یعنی حروف مدہ، تو واد واو پیش وو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ علیہم میں لام یا زبر لئی میں یا لین ہے، حروف لین، تو لئی کو ایک دم پڑھیں گے، اور اسی طرح سے لام کو ضاد کے اندر ملائیں گے کیونکہ ضاد کے اوپر تشدید ہو رہی ہے، اور تشدید والا حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور ضاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے، اور یہاں پر الف مدہ آ رہا ہے یعنی کہ ضاد الف زبر ضا، تو یہ الف مدہ کے بعد لام کو اوپر تشدید آ رہی تو اس میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا، یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، اس کو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے لام یزل لی میں حروف مدہ یعنی یہ مدہ ہو رہا ہے، لام یزل لی کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد عارض وقفی کا بھی اس میں قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس کو زیادہ بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 1 الف کی مقدار بھی اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور نون کے اوپر زبر ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے یہاں پہ، کیونکہ حالت وقف میں یعنی سانس توڑنے کی حالت میں نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ناظرین ایک بار ہم پوری سورت کو ریپیٹ کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور ناظرین یہ سبق میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا ہے، اس میں ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے کہ کہاں پر حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں پر باریک پڑھنا ہے، اور حرف کو کھینچنا ہے، اور کیسے آیت کرنی ہے۔ تو ناظرین میں ڈیلی سبق پڑھاؤں گا لیکن تھوڑا پڑھاؤں گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا پڑھو لیکن اچھا اور شاندار قرآن کریم سمجھ کر پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو۔ زیادہ سبق میں کیا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، میں تھوڑا پڑھاؤں گا لیکن شاندار اچھا پڑھاؤں گا، وہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، اور ڈیلی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آئے گی، اپڈیٹ آپ کو ملے گی۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔